الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بزرگ اور نوجوان ساتھیوں، کلمہ توحید کے دو ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے نفی، انکار کرنا، اور دوسرا رکن ہے اثبات، اقرار کرنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہیں، کلمہ توحید پڑھتے ہیں، تو کن کن چیزوں کا انکار کرے یا کن کن چیزوں کا انکار کرنا چاہیے۔ اس بات کو یاد رکھیے، اللہ رب العالمین کے مقابلے میں جو بھی چیز ہوتی ہے ان تمام چیزوں کا انکار کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ کلمہ توحید میں سب سے پہلے نفی کی بات ہے، یعنی انکار کرنے کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں جو بھی چیزیں ہیں اس دنیا میں، خدائی کے جو بھی دعوے دار ہیں، ان سب کا انکار کرنا ضروری ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے، ہمیں کس چیز کا انکار کرنا ہے؟ ہر باطل معبود کی عبادت کا انکار کرنا ہے، چاہے وہ معبود پتھر کے ہوں یا درخت ہوں، سورج ہو یا چاند، فرشتے ہوں یا نبی یا اولیاء، الغرض کوئی بھی معبود ہو، ہمیں اس کا انکار کرنا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں جو بھی معبود ہونے کا دعوے دار ہے یا جو بھی معبود ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، ان تمام چیزوں کا انکار کرنا یہ نفی کہلاتا ہے، اور یہ کلمے کی پہلی شرط ہے، پہلا رکن ہے۔ بتوں کو، پتھروں کو اور درختوں کو معبود بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا اور منات یعنی تیسرے پچھلے کو۔ اب یہاں دیکھنے سے مراد کیا ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا، لات اور عزیٰ یہ بت ہیں، یہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا۔ یہاں دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ یہاں دیکھنے سے مراد یہ ہے، کیا تم نے کبھی غور و فکر کیا، ان بتوں کے اوپر غور و فکر کیا، لات پر غور و فکر کیا، عزیٰ پر غور و فکر کیا، آخر یہ کس چیز سے بنے ہیں اور انہیں خدا کیوں بنایا گیا ہے؟ یہ لکڑی مٹی پتھر کے ہیں، یہ ایسے ہیں، نہ چل سکتے، پھر سکتے، کھا سکتے، آخر کار لوگ ان کو معبود کا درجہ کیوں دے بیٹھے ہیں؟ اللہ رب العالمین وہی بات ارشاد فرما رہا ہے، افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے غور و فکر کیا لات اور عزیٰ پر، کیا ان پر غور و فکر کیا؟ غور و فکر کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ان کی حقیقت جان لو، ان کی حقیقت جان لو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی عبادت و بندگی کی جاتی ہے ان کی حقیقت جان لو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے، نہ یہ چل سکتے، پھر سکتے، کھا سکتے، نہ اڑ سکتے، بیٹھ سکتے۔ پھر اس پر غور و فکر کرو، جب یہ چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، آخر یہ کسی کی ضرورت پوری کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر جن مٹی پتھر کے بتوں کو پوجا جاتا ہے، آخر کار وہ یہ طاقت رکھتے ہیں کیا؟ یہ طاقت رکھتے ہیں کیا؟ دیکھو غور کیجئے، کیا یہ طاقت رکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کی ضروریات پوری کرے؟ اس پر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور اس بات کو یاد رکھیے، جب انسان کسی چیز پر غور و فکر کرتا ہے تو تہہ تک پہنچتا ہے۔ میں آپ کو کہوں گا، اندھے بہرے بن کر کسی بھی چیز پر نہ پڑے، ہر چیز کی تحقیق کرے۔ جب انسان تحقیق کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو دنیا کا، انسان اگر غور و فکر کرے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ لات، اب ذرا غور سے سنیے، لات سفید رنگ کا ایک پتھر تھا، لات سفید رنگ کا ایک پتھر تھا جو اہل طائف کا معبود تھا، طائف والوں کا معبود تھا۔ یہ طائف والوں نے اس کو خدا بنائے تھے، جو سفید رنگ کا پتھر تھا۔ عزیٰ مکہ اور طائف کے درمیان ایک درخت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی۔ عزیٰ کیا تھا؟ عزیٰ ایک درخت تھا، اور یہ مکہ اور طائف کے درمیان درخت تھا جس کی عبادت یا بندگی کی جاتی تھی۔ منات مشرکین کی ایک پتھر کی دیوی تھی، منات مشرکین کی
پتھر کی ایک دیوی تھی جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ لات، عزیٰ اور منات کی یہ حقیقت ہے، لیکن یہ تو پتھر، درخت اور بت ہیں۔ تو کیا اہل عرب کم عقل تھے کہ وہ درختوں کو کاٹ کر اور پتھروں کو تراش کر بت بنائے؟ اب ذرا یہ جو قبروں میں سوئے والے لوگ ہیں، قبروں میں سوئے والے جن کو مر کر برسوں ہو گئے، اس پر بھی غور و فکر کیجئے۔ یہ جو قبروں میں سوئے والے لوگ ہیں جن کو لوگ پوجتے ہیں، جن کے پاس جا کر لوگ دعائیں مانگتے ہیں، حاجت طلب کرتے ہیں، کیا یہ کسی کی حاجت پوری کر سکتے ہیں؟ کیا یہ کسی کی مراد پوری کر سکتے ہیں؟ جس طرح لات، منات، عزیٰ یہ دیوی دیوتا ہے، یہ پتھر کے ہے، مٹی کے ہے، یہ درخت ہے، جس طرح یہ کسی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، دنیا کا کوئی بھی رندو، کتنا ہی بڑا ولی رندو، یہاں تک کہ کوئی نبی بھی ہو اور نبی کے قبر پر جا کر اگر کوئی مناجات کرے، دعا کرے، وہ نبی بھی کسی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حکم ہے جو بھی خدا کے مقابلے میں آئے سب سے پہلے ان کا انکار کرو، چاہے وہ لکڑی، مٹی، پتھر کے بت ہوں یا نیک اور بد لوگ ہوں، یہاں تک کہ انبیاء ہو اور صالحین ہو، صدیقین ہو، کوئی بھی اگر خدا کے مقابلے پہ آئے تو سب سے پہلے انکار کرو، لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی پرستش کے لائق ذات ہے ہی نہیں، الا اللہ، پھر اقرار کرو مگر اللہ۔ یہ ہے دیکھو کلمہ توحید کے معنی اور مطلب، جس کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ بہت سارے آپ کو مسلمان ایسے مل جائیں گے جو کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی مانتے ہیں، حالانکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ماننے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کو ماننے کا حکم ہے اور اللہ کی ماننے کا حکم ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی ماننے کا حکم نہیں ہے۔ یہ کتنی پیاری بات ہے دیکھو جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ لات، عزیٰ اور منات کی حقیقت ہے، لیکن یہ تو پتھر، درخت اور بت ہیں۔ تو کیا اہل عرب کم عقل تھے کہ وہ درختوں کو کاٹ کر اور پتھروں کو تراش کر بت بنائیں اور پھر ان کو سجدہ کریں اور ان کی عبادت کریں؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان افرأیتم اللات والعزیٰ میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، ذرا غور سے سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا جو حاجیوں کے لیے ستو گھولا کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کو بت بنا دیا گیا، اور بہت سارے بزرگوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا گیا۔ بہت سارے اللہ کے جو نیک بندے تھے، جب تک وہ زندہ تھے ان کی بات نہیں مانے لوگوں نے، جب تک وہ نیک تھے اللہ کے بندے زندہ اس دنیا میں، وہ جو تعلیم دیتے تھے توحید کی، ایک اللہ کے ہونے کی، اس کو نہیں مانے بلکہ جھٹلاتے رہے، اور جب وہ نیک لوگ دنیا سے گزر گئے تو ان کے غم میں انہی کو خدائی کا درجہ دے بیٹھے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کے علم سے فائدہ اٹھائے۔ اگر کوئی ہم کو توحید کی تعلیم دے، ہمیں قرآن و سنت کی طرف بلائے، ہمیں چاہیے کہ ہم بلا جھجک اس بات کو مانیں جو وہ بتا رہے ہیں، صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو قبول کریں۔ دیکھو ان لوگوں نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی، حقیقتاً ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ جو لوگ تھے جن کو بعد میں بت بنا دیا گیا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے۔ یہ جب دنیا سے گزر گئے تو شیطان نے بہکایا، پہلے تو ان کی یاد کرنے لگایا، اور اس کے بعد جیسی نسل گزری ان کے بت بنانے لگایا، اور بت بنانے کے بعد ان کو پوجنے لگایا، اور وہیں سے قبروں کی پوجا چالو ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے قبروں کی پوجا چالو ہوئی، بتوں کو پوجنا چالو ہوا۔ یہ جو بزرگ لوگ تھے ود، سوا، یغوث، یعوق، جب یہ دنیا سے چلے گئے شیطان نے بہکا کر پورا کھیل رچا۔ یہ دیکھیے یہاں بات آ رہی ہے، جن کی وجہ سے دنیا میں سب سے پہلے شرک ہوا۔ یہ سارے کے سارے نیک اور صالح بزرگ تھے، جب وہ مر گئے تو ان کی یاد اور محبت میں ان کے بت بنا دیے گئے، اور جب علم جاتا رہا تو ان کی عبادت کی گئی۔ جب علم جاتا رہا، علم کا خاتمہ ہو گیا تو کیا ہوا؟ جہالت باقی رہ گئی، اور جہالت جب باقی رہتی ہے تو پھر انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔
دوسری چیز، سورج اور چاند کو معبود بنایا گیا، اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اور دن رات اور سورج چاند بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہیں، تم سورج کو سجدہ نہ کرو، چاند کو سورج کو سجدہ نہ کرو نہ چاند کو، بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے سب کو پیدا کیا ہے، اگر تمہیں اس کی عبادت کرنی ہے تو۔ سورج کا فائدہ دیکھے سورج دیوتا بنا دیے، چاند کا فائدہ دیکھے چاند کو دیوتا بنا دیے۔ اللہ رب العالمین تو فرما رہا ہے یہ چاند سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ چاند جو ہے چمکتا ہے اور یہ آسمان کو جو ہے رونق بخشتا ہے، اور سورج تمہیں جو ہے روشنی دیتا ہے، تمہاری فصلوں کو پکاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے۔ یہ اللہ کی مخلوق خدا کیسے ہو سکتی؟ یہ خدائی کے دعوے دار کیسے ہو گئے؟ اور یہ خدائی کے دعوے دار اگر نہیں ہے تو تم نے خدا کیسے بنا لیا؟ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اپنی کتاب میں، اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو تو پھر ان چیزوں کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور مخلوق کبھی خالق کا درجہ نہیں پا سکتی۔ اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات رکھی تھی کہ جن کو بھی اللہ کو چھوڑ کر پوجا جاتا ہے وہ سارے کے سارے پیدا کیے گئے ہیں، اسی وجہ سے مخلوق کہلاتے ہیں۔ اور اللہ کی عبادت و بندگی اس لیے کی جاتی ہے، اللہ خالق ہے، اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، لم یلد ولم یولد ہے اللہ کی ذات جو ہے ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، اسی لیے تو وہ اللہ ہے، اور اسی لیے تو اس کی عبادت و بندگی کے علاوہ کسی اور کی عبادت و بندگی جائز نہیں ہے۔ اسی لیے عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، ان مخلوقات کے لیے کوئی بھی عبادت صرف کرنا، چاہے سجدہ ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، وہ جائز نہیں۔ نمبر 3، فرشتوں اور انبیاء کو معبود بنایا گیا۔ اس دنیا میں بعض ایسے لوگ بھی تھے جو فرشتوں اور انبیاء کو پکارتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اب آخری بات ذرا سن لیے، غور سے سنیے، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کو خدا بنایا، فرشتوں کو جو ہے اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ یہ مشرکین مکہ کیا بولتے تھے؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرے، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں بولتے تھے، اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے تھے، اور اپنے لیے کیا بولتے تھے؟ بیٹے پسند کرتے تھے۔ اب بہت سارے ایسے بھی لوگ مل جائیں گے، اگر کوئی بولا کہ بھئی انبیاء کے قبر پر جا کے مانگنا بھی شرک ہے، ارے یہ انبیاء کا گستاخ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے ذرا دیکھ لیجئے اپنی آخری کتاب میں، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانے کا حکم دے، کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 ہے۔ فرشتوں اور انبیاء کی عبادت کی گئی، ان کو بھی رب بنایا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ تھا، محض شیطان رجیم کا راستہ اور حکم تھا، یہ اللہ کا حکم نہیں تھا کہ جنہوں نے انبیاء کو خدائی کا درجہ دیا اور جنہوں نے فرشتوں کو رب بنایا، یہ اللہ کا حکم نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ یہ شیطان کا دھوکہ تھا، جس پر عمل کرتے ہوئے بعض لوگوں نے فرشتوں اور بعض انبیاء علیہ السلام کو معبود بنا دیا۔ یہ ہے دیکھیے کہ لا الہ میں جو سب سے پہلی چیز ہے، پہلا رکن ہے کلمہ توحید میں انکار کرنا۔ کن کن چیزوں کا انکار کرنا؟ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھا، کل انشاءاللہ اور کن چیزوں کا انکار کرنا ہے وہ دیکھیں گے، اور پھر اس کا دوسرا جو حصہ ہے، دوسرا جو رکن ہے اثبات، یعنی کس چیز کا اقرار کرنا چاہیے، انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کلمہ توحید کے معنی اور مطلب کو سمجھ کر اس پر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر، اسلام پر اور توحید پر زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ایمان پر، اسلام پر، توحید پر موت دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفوا علی الایمان اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔